اب اس سے کون زندہ کرے گا؟ عاص بن وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی، تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا ایسے، تو وہ بالکل سرما بن گئی، تو اس کو پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئی۔ تو وہ کہنے لگا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کم وقت کو بتا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے، اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے۔ 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی، 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے۔ کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، جدھر جاتے ہو چلے جاؤ اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال، میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت۔ ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو۔ وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے۔ کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ، وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ ایک دن آنے والا ہے۔ یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا۔ اذا الشمس كورت، سورج، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ تمہارا دو سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے۔ سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتا کون باقی، زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل میکائیل اسرافیل اور تیرا غلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں، تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے۔ یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے؟ کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں؟ کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں؟ کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے؟ کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا دھوکہ ہے؟ یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا۔ گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے۔ تو اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام۔ اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے، وہ گیا اسرافیل، اور جو سور تھا وہ اڑ کر
جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے چھت کے ساتھ، ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گے، سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی کہ اللہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں. تو میرا اللہ کہے گا مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق، خلق من خلق. تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں. سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ. من کان علی شریکن فلیات، کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ. من کان علی شریکن فلیات، کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ. کون آئے؟ سب کو تو موت دے چکا ہے. پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں، زوال نہیں. عباسی خلیفہ واثق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر میں. تو جب موت نے، جب بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید کے اس خلق قرآن کے مسئلہ میں، تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا، ملک ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا. اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا. وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے. وتری الارض بارزہ، زمین ننگی ہوگی، کھلی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، نہ ساؤتھ پول، نہ نارتھ پول جہاں برف جمی ہوئے. قاعا صفصفا وحشرناہم، اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا. فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا. کس لیے؟ لقد احصاہم، میں نے گھیرے میں لیا ہوگا. وعدہم عدا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا. وکل آتی ہے یوم القیامت فردا، اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا. عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے. ہو خبر پھٹے گی، قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو تیاری کر لو. تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قرآن سورہ یاسین. کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو، یہ کس نے اٹھا دیا. تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے، وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے، تم غافل رہے. پھر میرا رب جمع کرے گا سورے، کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے، کوئی چھپ نہ سکے گا، سب کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، پہلے فرشتے آئیں گے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے. پھر میرے رب کا عرش آئے گا،
وجاء ربک والملک صفا صفا، میرا رب آئے گا، ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، 8 فرشتوں نے، آج اب 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گے، انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا، سب بے ہوش ہو، کیا نبی، کیا شہید، کیا بڑے، کیا چھوٹے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش ہے، میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوشی نہیں کیا، اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی، جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، کہ تھوڑا دکھا دے، تو اللہ نے تجلی ڈالی تو 40 دن کے لیے بے ہوش ہو گئے، 40 دن کے بعد ہوش آیا۔ تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے، پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا، اول من یکسا ابراہیم، انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ اپنے فرما، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا۔ اس کے بعد کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، کون؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذنین کو کپڑے پہنائے گا۔ مؤذن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا، ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی، اذان جلدی کیوں دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا، پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا۔ پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، میرے بندو میں نے تمہیں پناہ میں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، فالیوم انصتوا لی، آج میں بولوں گا تم سنو گے، ہذہ صحفکم تقرأ علیکم، ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں، یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، دنیا میں پردے ڈالتا ہوں، رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، رات کو تہجد کوئی پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو ننگا ناچ دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے، ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے، لیکن کہ یوم تبلی السرائر، آج ہم پردے اٹھا دیں، ہم کہیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج نافرمانوں کو الگ کر دو۔ ہاں، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ پھر میرا رب کہے گا جنت آئے، ازلفت الجنت للمتقین، پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے، وبرزت الجحیم للغاوین، پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پھر اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے، ترازو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے، بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ، یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بزج، ہر آدمی کو، فرشتے، مرد کو، عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا، ایسے کانپ رہا ہوگا، ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا، تو آج کیا لائے ہو میرے لیے، دکھاؤ تو صحیح۔ تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا، وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا، اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں؟ تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں، ارے نہیں ماذا قدمت، جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا، جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے، لاؤ بھائی، اس کی اچھائی بھی لاؤ، برائی بھی لاؤ، نیکی بھی لاؤ، گناہ بھی لاؤ، اچھا بھی لاؤ، برا بھی لاؤ، جھوٹ بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ، آج لاؤ، بندگی بھی لاؤ، غفلت بھی لاؤ، ظلم بھی لاؤ، عدل بھی لاؤ، ہر چیز کو تولو۔ دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل تولے گا۔ ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے، تو اللہ اکبر، ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان من فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گیا، وہ ہار گئی، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ تو اللہ کہے گا خودو ہو، پکڑو۔ تو پولیس آتی ہے،
پکڑا ہتھکڑی لگاتی ہے تو اللہ کی پولیس آئے گی، وہ کیسے پکڑے گی؟ مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی، یہاں سے، ہاں یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے ٹھک، تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا، تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا، پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ تو سرابیلہم من قطران، آگ کا لباس پہناؤ، وتغشی وجوہہم النار، آگ کی ٹوپی پہناؤ. یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا. کوئی عورت غلط ہوگی، ہار جائے گی تو اس کو منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے، بالوں سے، اور اس کو ایسے جھٹکا دیں گے تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، کہے گی رحم کرو رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کر. یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں. یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں تو میرا رب اعلان، تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، مبارک ہو مبارک ہو. تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا؟ قرآن سے ہی سنو. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا، یہ کامیابی کی نشانی، نیکیاں بڑھ گئیں، تو ایک نعرہ لگائے گا. آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا، جب زیادہ خوشی چڑھتی ہے تو نعرے لگاتا ہے. تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا شروع کر دو، ہو ہا کرتے ہیں. تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی تو ایک نعرہ لگے گا ہو. تو وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوا؟ تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ ایک نعرہ، یہ جو ہاؤ میں یہ لفظ نہیں، یہ نعرہ ہے. تو وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو چکا ہوں، میرا پیپر دیکھو. وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے. میں تیاری کرتا رہا، میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا، میں تیاری کرتا رہا. تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. میرے بندے کو جنت مبارک ہو، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، جنت کے تحفے، جنت کے پھل مبارک ہوں، جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں. یہ آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے، دیکھیں نا اتنا سا ہوتا ہے، ابھی روزانہ کھانے پر نظر آتا ہے، اتنا سا کچھ ہوتا ہے. تو ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑتا جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہوگا. پھر تم موت کو بھی روک کے دکھاؤ، پھر تم قبر میں جانے کو روک کے دکھاؤ، بڑھاپے کو روک کے دکھاؤ، دانت ہلنے شروع ہو گئے انہیں روک کے دکھاؤ، نظر کمزور ہو رہی اسے روک کے دکھاؤ، سننا کمزور ہو رہا ہے روک کے دکھاؤ، بھوک لگنی بند ہو گئی روک کے دکھاؤ، ہاتھ میں سٹک آ گئی اسے روک کے دکھاؤ، ویل چیئر پہ آ گئے اسے روک کے دکھاؤ، موت نے جھٹکا دیا اسے روک کے دکھاؤ. جن کے لیے کمایا تھا انہوں نے جا کے کبھی قبر پہ جا کے دیکھا بھی نہیں کہ کون ہے اور کہاں ہے، روک کے دکھاؤ. آزادی کیسی؟ یہاں تو آنا ہی قید ہے. میں نے کب چاہا تھا میں آؤں، اور اب میں کب چاہتا ہوں میں مر جاؤں. پیچھے لگی ہوئی ہر سانس، اس ایک سانس نے مجھے موت کے اور قریب کر دیا ہے.
دن اور رات تو لمبا پیریڈ ہے، اس ایک سانس نے بھی میری زندگی مجھ سے چھین لی ہے، ہر وقت میری زندگی مجھ سے چھن رہی ہے، میرا وقت میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اور ہر وقت ٹائم کا خطرناک سفر مجھے تیزی سے افلا ترون الى اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویاتیان بکل موعود. کب میرے نبی نے فرمایا تھا؟ جب ٹائم تھیوری کو جانتا ہی نہیں تھا، اس وقت میرا نبی آج کی بات کر رہا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے حبیب کی زبان نہیں بولتی، میرے حبیب کی زبان پہ اللہ بولتا ہے، اللہ بولتا ہے. وقت کا بنانے والا، کائنات کا بنانے والا وہ بول رہا ہے. دیکھنے میں ایک زبان حرکت کر رہی ہے اور خبر ہے قرآن کی، اوپر سے نظام چل رہا ہے. تو اس ذہن نے بھائیو زندگیاں تباہ کر دی. جھوٹ بولو پیسہ بچے گا، بچاؤ. سچ بولنے سے پیسہ بچ دو. سچ اس لیے نہیں بول رہے کہ سچ بولنا عزت ہے، نہیں، اس سے پیسہ بچ رہا ہے. جب جھوٹ بولنے کا موقع ہے جھوٹ بولو، جب دھوکہ دینے کا موقع ہے دھوکہ دو. اب اس سے پیسہ تھوڑا ہو رہا ہے، شراب بیچو. کتنے مسلمان ہیں شراب کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے، کیسے ان کی نسلیں سکھ پائیں گی؟ روٹی کے نوالے میں کوئی چھوٹا سا روڑا آ جائے آٹے میں، وہ ڈالو تو وہ کھایا نہیں جاتا، تم تھوک دیتے ہو. تو یہ کانٹوں بھری پلیٹ کیسے اندر جائے گی؟ اسے ایک دن اپنا زہر دکھانا ہے، وہ آج نہیں. آنکھیں بند ہونے کا انتظار کرو. صرف یہی جہان نہیں جو نظر آ رہا ہے، یہ تو بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکہ ہے. لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کھیل تماشا، وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال کی ہوس، عزت کی دوڑ، پیسے کی دوڑ، کھیل تماشا. بنانے والا کہہ رہا ہے كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. یہاں تو آپ یہ منظر نہیں دیکھ سکتے. پاکستان میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، جہاں صحرا ہے اور اوپر سے دھوپ ہے اور پورا صحرا لگتا ہے پانی کا دریا چل رہا ہے، پیاسا بھاگتا ہے پانی. عقل مند کہتا ہے پانی نہیں، آپ انگلینڈ سے آئے ہو، آپ کو پتہ نہیں یہ پانی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. کہتا تو مجھے پانی نہیں پینے دے رہا، اصل میں تو مجھ سے حسد کرتا ہے. پانی. کہا جاؤ بھائی. اور پھر وہ پیاسا مر کے اس کی لاش اٹھ کے واپس آتی ہے. تو کیا خوبصورت مثال دی ہے میرے رب نے، کَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ، یہ ریت میں پانی ہے، تم بھاگو گے، یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو. کوئی تمہیں روکے گا، تم کہو گے یہ حسد کرتا ہے نا، میرا رزق اس کو ہضم نہیں ہو رہا، میری دولت اس کو ہضم نہیں ہو رہی، میری گاڑیاں اس کو ہضم نہیں ہو رہی. اسے کوئی بدہضمی کوئی نہیں ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، حلال راستے سے ساری دنیا کما لو، اللہ کوئی منع نہیں کرتا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں. ٹاپ 10 کون سے ٹاپ 10 آپ نے کہا؟ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. ان 10 آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی. ان کو ٹاپ 10 کہا جاتا ہے، 10 مبشرہ. اس میں ایک عبد الرحمن ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب یعنی 3 بلین 3 ارب 20 کروڑ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے. دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ. آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے؟ کاغذ. کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے، وہ چاہے اس پہ پاؤنڈ کا پرنٹ ہو، چاہے یورو کا پرنٹ ہو، چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو، وہ ہے تو کاغذ. کاغذ بھی کوئی دولت ہے.
آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے 10 منزلہ بلڈنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیچ دی، اور اب تو کاغذ میں نہیں رہ گئے، اب تو وہ کارڈ آ گئے، کارڈ، پلاسٹک کے کارڈ ہر کوئی لیے پھرتے، اور یہ مرنے والا 10 بڑے صحابہ میں ایک ہے، اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑا ہے۔ ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا، سونا، گولڈ، اور ایک ماشا پاکستان میں 5,000 روپے کا ہے۔ پاکستان 3 ارب 10 کروڑ دینار، اس کو ضرب دو 4.5 سے، پھر اس کے ماشے بناؤ، پھر اس کو ضرب دو 5,000 سے، تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے۔ اور 10,000 بکریاں، اور 1,000 گھوڑے، اور 1,000 اونٹ، اور زمین ہر جگہ پر بے شمار۔ اور یہ جو چھوڑا ہے یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا، دونوں لاتوں سے خرچ کیا، پھر بھی اتنا بچا۔ سخاوت کے بادشاہ۔ اور سونے کی ٹائلز تھیں، ٹائلز جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراثت میں، تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، چاقو ٹوٹ گئے، چھریاں ٹوٹ گئیں، ان کو کاٹتے کاٹتے۔ حلال کمایا ہے، اللہ بھی خوش ہے، حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دے۔ اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں، اللہ راضی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن۔ عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، یہ اللہ کا تاجر ہے۔ اللہ کو راضی کر کے دنیا بناؤ تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے۔ سعد بن عبادہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ بڑے بڑے کام تو، بڑی بڑی نیکیاں تو پیسے سے ہوتی ہیں، کسی کو آزاد کرنا، کسی کا علاج کرانا، کسی کی شادی کرانا، کسی کو گھر بنا کے دینا، تو اللہ مجھے رزق دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں، مجھے رزق دے میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں۔ لیکن یہ پیچھے 2 غلط ذہن بنے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس نے دنیا کو آگ لگا دی ہے، آگ لگا دی ہے۔ ایک آدمی اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے اور اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے ہزاروں بچوں کو نشے پہ لگا دیتا ہے، ان کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کبھی سکھی رہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ 4 دن موج میلہ کر بھی لے گا تو کیا پیچھے موت نہیں؟ کیا آگے قبر نہیں؟ کیا آگے حشر نہیں؟ کیا آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا ایسے ہی چلے گی؟ نہیں نہیں نہیں، اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کا ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک شہنشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے۔ مشرق پر بھی اللہ ہے، اور مغرب پر بھی اللہ ہے، اور شمال جنوب پر بھی اللہ ہے، اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے، اور دھرتی پر بھی اللہ ہے۔ اللہ کی قسم، میرا ہاتھ کا یوں حرکت کرنے پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، تمہارے کھچ کے آنے پر اللہ کا قبضہ ہے۔ آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے، ان کے رنگ، ان کے ذائقے، اور تھنوں کے اندر دودھ، اور ہرن کے نافے میں مشک، اور سانپ کے منہ میں زہر، اور مکھی کے منہ میں شہد، یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ آزاد ہیں؟ موت سے لڑ کے دکھاؤ، آزاد ہو؟ جوانی کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو؟
बीमारी को रोक के दिखाओ, आजाद हो, गम को रोक के दिखाओ। क्यों लोग शराब में डूबते हैं कि अंदर की वीरानियां उनको नशों में ले जाती हैं, उन वीरानियों को शराब से दूर करते हैं। अरे अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह को ढूंढो। मेरे अल्लाह का ऐलान है, नहीं नहीं, पैसे से इत्मीनान नहीं मिलता। एक जन ये कि हम अपनी मर्जी पर चलेंगे तो हमें सुकून मिलेगा। अल्लाह की कसम, जितना अपनी मर्जी पर चलोगे उतना तबाह होते जाओगे। मेरे अल्लाह का ऐलान, अला 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 अला। सायरन बजता है तो हर आदमी के कान खड़े होते हैं कि क्या मसला हुआ, सायरन है, सायरन है। तो ये अरबी में अला एक सायरन है। जैसे सायरन की आवाज आती है तो एकदम भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ, अला 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 अला। सायरन बज रहा है, सायरन बज रहा है, सुनो 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 सुनो। क्या अजब बात, अला बर्मिंघम वालों सुनो, अला नौजवानों सुनो, अला सारी दुनिया में बसने वालों, चाहे अल्लाह को मानते हो चाहे नहीं मानते हो, सुनो। क्या, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह को याद करोगे तो दिलों में ठंडक आएगी, वरना ऐसे ही सुलगते रहोगे, सिसकते रहोगे, तड़पते रहोगे। अल्लाह को पाओगे तो सब कुछ पाओगे, अल्लाह को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अल्लाह ना मिला तो कुछ ना मिला। जिंदगी के बनने और बिगड़ने का ताल्लुक बाहर से नहीं अंदर से है। अंदर दिल दरिया समंदरों डूघे, कौन दिलां दियां जाने हो, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े, विच्चे वंज मुहाने हो। और हमारा रब कहता है, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अरे अंदर देख, अंदर देख, बाहर ना देख, अंदर देख, अंदर झांक। तो सब कुछ तेरे अंदर पड़ा है, बाहर नहीं है, अंदर है। इधर अल्लाह को बसा, फिर सूलियों पे चढ़ के मुस्कुराएगा, पेट पे पत्थर बांध के तुम हंसोगे, कांटों की सेज पर तुम्हें नींद आएगी, आग के अंगारों पर तुम फूलों के मजे महसूस करोगे, सूखी रोटी में तुम्हें अल्लाह ताला पराठे के मजे नसीब फरमाएगा। अल्लाह को तो पाओ, अल्लाह को तो पाओ। यही तो हुसैन ने करबला में करके दिखाया कि एक तरफ अल्लाह मिल रहा था तो उसके लिए सर कटना है, तैयार, बच्चे ज़बह होंगे, तैयार, खानदान उजड़ जाएगा, तैयार, कि अल्लाह मिल रहा है। अल्लाह मिला तो सस्ता सौदा। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि बेटा तेरे ज़बह होने का हुक्म हो चुका है, क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा जल्दी करो, या अबा तिफ़अल, या अबा तिफ़अल, अब्बा जल्दी करो। तो इब्राहिम समझे कि शायद ये पता नहीं चला इसका। बेटा तुम्हें खबर है मैं क्या कह रहा हूं? कहा खबर है, बड़ा अच्छा सौदा है, आपके बदले में अल्लाह मिल जाएगा, अल्लाह आपसे ज्यादा बेहतर है। दुनिया के बदले में जन्नत मिलेगी, जन्नत दुनिया से बेहतर है। फिर मासूम बच्चों को ख्याल, हाँ मेरी मां को जरूर तकलीफ होगी, तो अपना कुर्ता उतारा और अपने बाप को दिया कि ये कुर्ता आपने मेरी अम्मा को देना है, जब मुझे कभी याद करेगी तो मेरा कुर्ता देख लिया करेगी, तसल्ली हो जाएगी। और आपने अपने कुर्ते में मुझे कफन दे के इधर ही दफन कर देना है, उधर नहीं ले जाना वो मक्के की तरफ कि मेरी माँ को वहां तकलीफ होगी, मेरा कटा सर देख कर बगैर सर के पूरा धड़ वो उसको तकलीफ होगी। ऐसे इत्मीनान से, चूंकि और ज़बह होने वाला भी ऐसी बातें करता है, बाबा मेरे हाथ भी बांध दे, मेरे पांव भी बांध दे, कि मुमकिन है जब तू छुरी चलाए और मेरा हाथ पांव हिले तो तुझे लग के तुम्हें तकलीफ ना हो जाए। पैसे में चैन होता, जिंदगी में चैन होता नहीं, अल्लाह को पाने में चैन है। और उधर वो भी अल्लाह को ढूंढ रहा है। अरे मेरे भाइयों, 60 बरस की दुआ के बाद बेटा मिला, 60 बरस दुआ मांगी, औलाद दे दे, औलाद दे दे, औलाद दे दे। 60 साल के बाद औलाद हुई, 84 साल की उम्र में, 80 से 84 बरस की उम्र में के दरमियान बच्चा हुआ है। जब वो 5 से 10 साल का हुआ है और इब्राहिम 90 क्रॉस कर गए, 90 का बैरियर क्रॉस कर गए, जब
مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپیں. 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا. تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر. مینا کے پہاڑ سختہ تاری ہے، ہوائیں تھم چکی ہے، سورج مدہوش ہو رہا ہے، آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ بوڑھا کر جائے گا؟ کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا؟ باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں. اور پھر بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور پھر تو رک جائے. نہیں نہیں نہیں، سیدھا الٹا. تلہ للجبین، اسماعیل کی وصیت کو قرآن نے بیان کیا. ماتھا ہے ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے سر کے بال پکڑے، ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں سر کے بال، اور یوں آسمان کو دیکھا اور یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھری چلائے. وہ چھری چلا کے مطمئن ہے، وہ چھری چلوا کے مطمئن ہے. پتہ چلا کہ میری سوچ غلط ہے، کسی اور طرف سکون ہے، جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے. اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے. یوں پکڑا، گھٹنا رکھا، یوں دیکھا. آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. کہا اے اللہ، کاش وہ مینا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا. اب تو حاجیوں کی وجہ سے انہیں توڑنا پڑا. اے اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ ہوگی؟ نہیں نہیں، میرے اندر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے میں حاضر. ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے. چھری چلا دی. اگر میرا رب صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے. یاری نبھتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے. ارے تم سے بچوں پہ چھریاں نہیں چلوا رہا، تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو. وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں. یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو، یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جو مرضی کرو. ادھر سب کچھ مانتے ہو، ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو. یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ اے اللہ، ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں. میرے رب ادھر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے. اور اگر ناراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں. یہ لے. اللہ اکبر. جو چھری چلائی، ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل. 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے. ایک یہاں ابراہیم و اسماعیل کے اس قصے پر، اور پھر 4000 سال کے بعد جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے. جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحی، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجا، جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیلہ، تیرے بول کی قسم، جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وہذا البلد الامین، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم،
جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، نبی کو موقع نہیں دیتا، خود آگے بڑھتا ہے، خود آگے. انہوں نے کہا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. تو قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے، اللہ جواب دینے کے لیے آ گیا. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. کہنے والوں نے کہا جادوگر، کہنے والوں نے کہا شاعر، ساحر. میرے رب نے خود جواب دینا، شاعر ہے نہ ساحر ہے نہ جادوگر ہے، میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے. ایک طرف یہ مقام ہے، ایک طرف یہ مقام ہے کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب، دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے، میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے ہوں، میں نے تجھے راضی کرنا ہے. ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے فَكَانَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں، ایک طرف عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود بتایا جا رہا ہے. ایک طرف یا ایھا المزمل، لارڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک طرف یا ایھا المدثر، پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے ان لك في النهار سبحا طويلا. کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کی بات کرتا ہے وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے وکلا وعد اللہ الحسنى. میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں. کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، سامنے لوگ تھے، اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی، ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا. پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے یوں دیکھا، کہا کذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا. آپ نے کہا میدان محشر میں چلوں گا براق پہ سوار ہو کر، اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا. صحابہ علی کا ہاتھ پکڑا، سینے کے قریب کیا. علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے؟ راضی ہو؟ حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں. عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی عثمان ہے. طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر. ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا، ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے. صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ
اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا، راضی ہو گیا۔ نہ تورات کی قسم اٹھائی، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، قرآن کی قسم اٹھائی۔ قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید۔ آپ کی آنکھوں کا ذکر لا تمدن عینیک، آپ کے چہرے کا ذکر فول وجہک شطر المسجد الحرام، آپ کی زبان کا ذکر لا تحرک بہ لسانک، آپ کے ہاتھ کا ذکر لا تجعل یدک مغلولا، آپ کی گردن کا ذکر علی عنقک، آپ کے سینہ مبارک کا ذکر الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر، آپ کی کمر کا ذکر الذی انقض ظہرک، آپ کے دل کا ذکر علی قلبک علی قلبک علی قلبک۔ پورے وجود کو میرا رب الگ 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 ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ آپ کے اندر کے غم کا ذکر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ کے اندر کی کڑھن کا ذکر لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، اندر کی کیفیت باہر کے اعضاء و جوارح کو میرے رب نے الگ الگ کر کے پھر جمع کر کے ذات محمد کو بنا کر پھر اس کی قسم اٹھائی لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، آپ کی زندگی کی قسم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پہلے پہ آدم ملے، دوسرے پہ یحییٰ، زکریا، عیسیٰ ملے، تیسرے پہ یوسف ملے، چوتھے پہ ادریس ملے، پانچویں پہ ہارون ملے، چھٹے پہ موسیٰ ملے، ساتویں پہ ابراہیم ملے، اور پھر سارے نبی پیچھے رہ گئے، اور سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی پیچھے رہ گیا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بلایا، کیسے بلایا اللہ جانے، محبوب جانے۔ پھر عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش پہ قدم، آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑ رہا ہے عرش کے اوپر، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ کون ہے جسے میں نے بلایا، تم نے بلایا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا، میں نے زندگی سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا، میں نے اسے دکان سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا، میں نے اسے گھر سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا، خلیل کہا، کلیم کہا، جسے میرے اللہ نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا؟ اسے میں نے زندگی سے نکالا، جسم سے نکالا، کاروبار سے نکالا، جاب سے نکالا، معاشرت سے نکالا، اخلاق سے نکالا۔ یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، یہ مجتبی ہے، یہ مرتضی ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ ناصر ہے، منصور ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ابتحی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ جنت کی چابی کا مالک ہے، یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے، یہ کائنات کا ہادی اور رہبر ہے۔ یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل والعفو والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ والہدى امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ۔ پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی 30 سال پرانی پڑھی ہوئی یاد آ گئی۔ یہ وہ ہے جسے برمنگم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا۔ تو حبیب ہے، وہ تو حبیب ہے، یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی ہوگی، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، وہ کل کائنات کا امام ہوگا، اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، گمراہوں کو ہدایت ملے گی، جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے، ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے،
قبیلے قومیں مل کر آپس میں امت بنے گی. یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلعر بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. ہاں یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا. یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہا تھا. ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا. میرے باپ ہارٹ اٹیک میں اچانک گئے. بیٹیاں دور تھیں، ایک لاہور میں تھی، ایک فیصل آباد میں تھی. وہ کہیں وہ میری دھیاں مینوں ملاؤ، وہ میری دھیاں مینوں ملاؤ، وہ میری بیٹیاں مجھے ملاؤ. پر اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون تھے ایسے، نہ کوئی ایسے وہ آپس میں کوئی رابطے تھے، تو وہ نہیں پہنچ سکی. وہ میرا باپ یہی حسرت لے کے مر گیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا. یہ میرے نبی آج 12 ربیع الاول ہے اور 7 جون ہے، 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور پیر کا دن ہے اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے. اور اشارہ ہو چکا ہے کہ آج محبوب کی ملاقات ہے. آپ اپنے ساری بیگمات کو بلایا اور ان کو رخصت کیا، پھر بیٹے کو بلایا، ملاقات کی، رخصت کیا، پھر علی کو بلایا اور گود میں سر رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، کچھ دعا دی، پھر رخصت کیا، پھر سب سے آخر میں حسنین کو بلایا. حسن کو ادھر لیا، حسین کو ادھر لیا، دونوں کے سر چومے اور ساتھ ہی آنسو جاری ہو گئے. بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے، بچی کو رخصت کر کے نہیں روئے، داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے. جب بچوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آنسو کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا. ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا، اس نے منہ پہ چھڑی ماری اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا روشن چہرہ میں نے نہیں دیکھا. پھر چھڑی ماری تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہوا ہے. یہ سب کچھ آپ کی نظر کے سامنے آ رہا ہے. دعا نہیں کی، دعا نہیں کی. ایک خبر پہلے دی دیکھ رہا ہوں، ایک کتا ہے کالا چٹا میری اولاد کا خون پی رہا ہے. جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور شمر پہ امام علی مقام کی نظر پڑے تو اللہ اکبر صدق اللہ ورسول، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے. تو ساتھیوں نے عرض کی کیا سچ کہا؟ فرمایا وہ دیکھو سامنے جو کھڑا ہوا ہے شمر، اس کو برس کی بیماری ہوئی تو رنگ کالا تھا تو سفید داغ لگ گئے. تو آپ نے کہا میرے حبیب نے کہا تھا ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا، وہ کھڑا ہوا ہے. ہاتھ تو نہیں اٹھائے کہ اللہ یہ نہ ہو، میرا بچہ ذبح نہ ہو، میرا بچہ زہر میں نہ تڑپے، زہر کا تڑپنا. سب کو رخصت کر دیا. جبریل آ گئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتے. ہاں جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھلایا ہے چند پونڈ کے پیچھے، جہاں موت پوچھ کے جائے. آپ نے کہا آ جائے، وہ اندر آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کرتا ہوں. میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں. میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں. اللہ نے کہا پوچھ